السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. سهل الله أموركم وبارك في عمركم وعلمكم. نفع الله بكم الإسلام والمسلمين. إن شاء الله سندرس اليوم دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. سب سے پہلے ہمارے لیے جس بات کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام کیا ہے. اس کتاب کا نام ہے دروس اللغة العربية دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. دروس جیسا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ دروس یہ پلورل ہے، جمع ہے. ٹھیک ہے، عربی میں اس کو جمع کہتے ہیں. اس کا سنگولر واحد آتا ہے درسن، ایک لیسن. ٹھیک ہے، درسانی دو لیسن، دروسن تین یا تین سے زیادہ لیسن. تو دروس کس چیز کے؟ دروس لیسن کس چیز کے؟ لغت العربیہ، عربک لینگویج کے. عربی لینگویج کے لیسنس، عربی لینگویج کے دروس لغیر الناطقین بہا. ناطقین مطلب بولنے والے، ناطقین مطلب بولنے والے، اور جب ہم غیر لگا دیں گے تو مطلب نہ بولنے والے. لغیر الناطقین بہا، یہ باہر پہ جر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہا کی ضمیر یہ لوٹ رہی ہے لغت العربیہ، اللغة العربیہ کی طرف. عربی زبان کے لیسن، عربی زبان کے اسباق لغیر الناطقین بہا، ان لوگوں کے لیے جو عربی زبان کو بولنا نہیں جانتے، جو عربی زبان کو بولنا نہیں جانتے. یعنی یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو عربی زبان بولنا نہیں جانتے. اب یہاں پہ اگر ہم اس کتاب کی ترکیب، اس کتاب کی جو عبارت اس کی ترکیب کریں تو یہ ہمارے پاس جو دروس ہے، جو لوگ تھوڑا بہت عربی پڑھیں ان کو سمجھ میں آئے گا، باقی لوگوں کو دھیرے دھیرے سمجھ. دروس یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے، اور اللغہ یہ مضاف الیہ ہے. کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، اسی لیے مجرور ہے. ٹھیک ہے، مضاف الیہ. اور العربیہ اللغہ کی صفت ہے، تو اللغہ موصوف ہے، مضاف الیہ جو ہے موصوف ہے. تو اسی لیے العربیہ کے نیچے یہاں پہ اللغت کے نیچے زیر ہے، اس لیے العربیہ کے نیچے بھی زیر آیا. اور لام جو ہمارے پاس ہے یہ لام حرف جر ہے. جب یہ کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس اسم کے اینڈ میں جو حرکت ہے وہ زیر آ جائے گی. لغیر الناطقین بہا، ناطقین بولنے والے جمع، نطق ینطق مطلب بولنا، اسی سے اسم الفاعل ناطق بولنے والا، ناطقین یعنی یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، یعنی دو سے زیادہ، تین جو ہے تین یا اس سے زیادہ. تو ناطقین جو ہے یہ غیر جو ہوتا ہے، یہ غیر کے بعد کوئی بھی اسم رہے گا وہ مجرور رہے گا. وہ کیا رہے گا؟ وہ حالت جر میں آئے گا. اب چونکہ ناطقین یہ جمع مذکر سالم میں ہے، اس لیے اس کی حالت جر یا ما قبل مکسور، یعنی یا سے پہلے قاف پر زیر ہے تو یہ اس کی جری حالت ہے، اور با حرف جر ہے، اور ہا ضمیر ہے مضاف الیہ جو ہے کیا کہتے ہیں مجرور. تو فی الحال آپ جو ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے ضروری نہیں، جو نیچے لکھیں آپ کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان کے لیسن ان لوگوں کے لیے جو عربی زبان نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اتنا. اس کے بعد دوسری چیز جو ہم نے آپ کو بتائی تھی، وہ چیز جو کل، کیونکہ کل آپ لوگ کو بورڈ پہ برابر دکھ نہیں رہا تھا اس لیے واپس سے میں بتا رہا ہوں آپ کو. کل جو ہم نے آپ کو دوسری چیز بتائی تھی وہ ایک چیز تھی، ہم کو تین چیزیں یاد رکھنی ہیں. 1 2 3. ایک یاد رکھنا فتحہ. ٹھیک ہے، فتحہ ایسے ہم لکھتے ہیں
اور عربی میں ایسے لکھا جاتا ہے فتح. ٹھیک ہے, فتحۃ الفتح. اور دوسرا ہمارے پاس ہے کسرہ, عربی میں ہم ایسے لکھتے ہیں کسرہ. اور تیسرا ہمارے پاس ہے ضمہ. کیا ہے؟ ضمہ. پہلے ہم رومن میں لکھتے ہیں ضمہ, اور عربی میں ہم لکھتے ہیں اس کو ایسے ضمہ. اب جو یہ ہمارے پاس ہے فتحہ کو ہم لوگ بولتے ہیں زبر, کسرہ کو ہم لوگ بولتے ہیں زیر, اور ضمہ کو ہم لوگ بولتے ہیں پیش. ٹھیک ہے, لیکن ہم کو عربک لینگویج پڑھنی ہے تو اب اس کا استعمال آج سے ہم کو نہیں کرنا ہے. یہ آج کے بعد ہمارے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. لا يجوز لنا ان نستعمل هذه المصطلحات بل نستعمل هذا فتحة كسرة ضمة. فتحة یعنی زبر, کسرہ یعنی زیر, ضمہ یعنی پیش. تو آپ کو یہ یاد رکھنا, یہ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو آپ کو کیا کرنا ہے, اس چیز کو آپ کو یاد رکھنا ہے. اب اس کے بعد جو چیز ہمارے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یعنی جو ہے کلمہ, کیا کہتے ہیں کلمہ. کلمہ عربی زبان میں کہتے ہیں کلمہ, اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے اندر, آپ اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں پارٹس آف اسپیچ. ٹھیک ہے, کلمہ عربی میں ہم ایسے لکھتے ہیں کلمہ. ٹھیک ہے, اور رومن میں آپ کو لکھنا ہے تو آپ ایسے لکھیے کلمہ, اور انگلش میں اس کو انگلش میں آپ اس کو کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ. ٹھیک ہے, پارٹس آف اسپیچ. اب یہاں پہ ہمارے لیے ایک چیز یاد رکھیے کہ جو کلمہ ہوتا ہے اس کے 3 حصے. اس کے کتنے حصے ہیں؟ اس کے 3 حصے ہیں. تو ہم اس کو ڈیوائڈ کر کے انشاءاللہ اچھے سے سیکھتے ہیں. آپ لوگوں کو بورڈ پہ اچھے سے دھیان دینا ہے. دیکھیے, اب اس کلمہ کے جو ہمارے پاس 3 حصے ہیں, اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. اس کو 3. تو پہلا ہمارے پاس ہے اسم. کیا ہے؟ اسم. آپ لوگ کے مائک آف ہیں, لیکن جب میں آپ لوگوں کو کیا ہے تو آپ میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کر لیا کریں. اسم جس کو آپ کہتے ہیں ناؤن. دوسرا ہمارے پاس ہے فعل. ٹھیک ہے, جس کو آپ کہتے ہیں ورب. تیسرا ہمارے پاس ہے حرف. ٹھیک ہے, جس کو آپ کہتے ہیں پارٹیکل یا ایسے کچھ کہتے ہیں. میں اسپیلنگ میرا تلفظ صحیح نہیں ہے لیکن انگلش میں لکھ دیتا ہوں. اب جو ہمارے پاس کلمہ ہے پارٹس آف اسپیچ, وہ تو یا ناؤن ہوگا یعنی اسم ہوگا, یا فعل ہوگا, یا حرف ہوگا. اب پہلے ہم سمجھتے ہیں اسم کو. پہلے ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ پہلے ہم سمجھتے ہیں اسم کو, کہ اسم کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ناؤن کس کو کہتے ہیں. پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں اچھے طریقے سے. تو ناؤن جو ہے اس کے تعلق سے ہمیں یہ چیز دھیان دینی ہے کہ اسم ناؤن اس لفظ اس کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز یا جگہ یا آدمی کا نام یا اس کی صفت, اس کی کوالٹی ظاہر ہو. یہ چیز آپ یاد رکھنی ہے کہ اسم کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کسی چیز ٹھیک ہے, ابھی آپ لوگ کسی چیز یا جگہ کا نام, ٹھیک ہے, یا جگہ کا نام یا آدمی کا نام. آدمی کا نام جب بولے تو آدمی کے اندر مرد عورت سب آ گیا. ٹھیک ہے, آدمی کا نام یا اس کی صفت ظاہر ہو. صفت یعنی اس کی خوبی, چاہے وہ خوبی بری ہو یا اچھی ہو, یا اس کی صفت کو آپ شاید کوالٹی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس اسم ہے.
اب ہم اس کی ایگزامپل لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ناؤن ہمارے پاس ہے رجل. رجل رجل اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی تو آپ واپس سے جوائن کریں, دوسرے لوگوں کو آواز میں پرابلم نہیں ہے. رجل رجل جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں آدمی, مین. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ جو ہے یہ اسم ہے, ناؤن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے یا ناؤن ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم یعنی عربی میں اسم کہتے ہیں, انگلش میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں ہم کہتے ہیں اس کو ناؤن. اب مثال کے طور پر اب ہم یہاں پہ ایک اور اسم ہم کہتے ہیں حامد. حامد, حامد نیم ہے آدمی کا. ہم کہتے ہیں فاطمہ. فاطمہ تو فاطمہ نام ہے, تو یہ کیا؟ یہ اسم ہے. یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اب اس کے بعد ہم کہتے ہیں, اور جب ہم نے رجل کہا تو رجل مطلب مین آدمی, اور اس کے اندر کوئی بھی آدمی آ گیا. جب ہم نے حامد کہا اور فاطمہ کہا تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی خاص آدمی کو ہم نام لے کے ذکر کر رہے ہیں کہ حامد یعنی خاص حامد, کوئی بھی نہیں. فاطمہ یعنی خاص فاطمہ, کوئی بھی عورت نہیں. اب مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں, ہم نے کہا کہ کیا کہتے ہیں صفت اور کوالٹی کو ذکر کر, جسے ہم کہتے ہیں طیب. ٹھیک ہے. طیب, طیب مطلب اچھا. طیب مطلب اچھا. اب ہم کہتے ہیں حامد طیب, حامد اچھا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو طیب ہے یہ حامد کی صفت ہے, حامد کی کوالٹی ہے. حامد کی کیا؟ حامد کی صفت ہے. حامد طیب, حامد اچھا ہے. اب ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس چیز میں ہم کو دھیان دینا ہے کہ یہ جو ناؤن جتنے بھی رہیں گے, اس ناؤن کے اندر میننگ تو ہوگا. یعنی کہ جب بھی ہم کوئی لفظ اسم ہمارے پاس آئے گا تو اس کا معنی تو ہوگا. کہ جیسے مثال کا رجل آدمی, ولد بوائے لڑکا. ٹھیک ہے. ہم نے کہا طیب اچھا, بنت لڑکی. لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اس میں جس کے معنی میں کیا کہتے ہیں, مطلب یہ مفہوم ہو, معنی ہو, لیکن کوئی زمانہ نہ پایا جائے. زمانے سے مراد ٹینس, یعنی کوئی بھی زمانہ نہ پایا جائے, کیونکہ زمانہ پایا جاتا ہے ورب کے اندر, فعل کے اندر. اس کی مثال آپ کو دیں گے تو انشاءاللہ بھی آپ کو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. اب ہم آتے ہیں ورب فعل کی طرف. تو فعل وہ کلمہ ہے, یعنی وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا, جس سے کسی کام کا کرنا, یہ لو آپ دھیان دیں, میرے ساتھ دہراتے ہیں, جس سے کسی کام کا کرنا. ٹھیک ہے. کسی کام کا کرنا یا کسی کام کا ہونا ظاہر ہو. یعنی آپ کوئی ایسا عربی زبان میں لفظ استعمال کرے کلمہ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم پایا جائے کہ یہ کام ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں اس کلمے کے اندر تینوں زبانوں میں, تینوں زبانیں کون؟ ماضی یعنی پاسٹ, مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر. مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر. مضارع جو ہوتا ہے اس کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں. ایک زمانہ جس کو ہم عربی زبان میں یا اردو میں ہم کہتے ہیں حال, یعنی جو چل رہا ہے ابھی, پریزنٹ. اور ایک ہے مستقبل یعنی فیوچر. تو مضارع کے اندر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. تو فعل کے اندر کسی کام کے کرنے یا ہونے کا میننگ ہوتا ہے. اور دوسری بات جو ہم کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر پایا جائے گا. تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس سے تینوں زمانے پائے جائیں گے. تینوں زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے گا. پاسٹ یعنی ماضی جس کو ہم کہتے ہیں یعنی پاسٹ. ٹھیک ہے. اور پریزنٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فیوچر یعنی مستقبل. یہ جو ہے فعل کے اندر یہ چیز پائی جائے گی. اب آپ مثال سے یہ چیز آپ کے پاس سامنے واضح ہو جائے گی. دیکھیے اب ہم آپ کو ایگزامپل دے رہے ہیں, اب آپ دیکھیے. ہم کہہ رہے ہیں ضرب. کیا کہہ رہے ہیں؟ ضرب. ضرب
اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے مارا, اس ایک مرد نے مارا. اب دیکھیے ضربا ہم نے کہا کہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کا معنی اس میں پایا جائے. ضربا مارنا یہ کام ہے کہ نہیں ہے, یہ کام ہے کہ نہیں ہے. اب اس کام کے ہونے کا مفہوم کہ اس نے مارا یعنی اس نے مار کا کام کیا, اس نے کیا کام کیا, اس نے مارنے کا کام کیا. تو ضربا اس ایک مرد نے مارا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ کام کے کرنے ہونے کا معنی ہو گیا, اور مارا یعنی مار چکا تو یہ ماضی ہے, پاسٹ. ٹھیک ہے, اب ہم اس کا دوسرا ایک فعل آتے ہیں, مثال ہم کہتے ہیں یضربو, یضربو. ٹھیک ہے, یضربو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ مارتا ہے یا مارے گا. ترجمے پہ دھیان دیں, وہ مارتا ہے یعنی ابھی پریزنٹ حال میں, یا مارے گا یعنی آنے والے زمانے میں, مستقبل میں, فیوچر میں. تو یہ جو مضارع ہے اس کے اندر کام کرنے کا بھی معنی موجود ہے, کام یعنی مارنے کا کام ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی اس کے اندر دونوں زمانے یعنی پریزنٹ حال اور فیوچر یہ موجود ہے. تو یہ کیا ہے, یہ جو ہے کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں فعل ورب. اور اس کے بعد ہمارے پاس حرف ہے, اس کے بعد ہمارے پاس کیا حرف ہے جس کو آپ پارٹیکل کہتے ہیں. حرف, حرف جو ہے وہ لفظ یا کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود سے کلیئر نہ کرے. حرف, حرف وہ لفظ یا کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود سے کلیئر نہ کر سکے, واضح نہ کر سکے. اب اس کو واضح کرنے کے لیے حرف جو ہے اپنے واضح کرنے کے لیے کیا ہو, کسی دوسرے کلمہ کا محتاج ہو, کسی اسم کا یا کسی فعل کا. جب تک کہ حرف کے ساتھ کوئی اسم, کوئی ناؤن یا فعل نہ ملے, بیٹا دروازہ بند کر دو, تب تک وہ اپنا معنی بیان نہیں کر سکتا. جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں من. ٹھیک ہے, من کا مطلب ہوتا ہے سے. ٹھیک ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, فرام بھی کہتے ہیں. تو من, اب ہم کہتے ہیں من سے, کیا سے ہم کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, یہ اپنے معنی کو کلیئر نہیں کر رہا. جب تک ہم اس کے ساتھ اسم نہیں ملاتے ہیں یا کوئی فعل نہیں ملاتے ہیں تب تک یہ اپنے معنی کو کلیئر نہیں. اب ہم کہتے ہیں من البیت, من البیت گھر سے. اب یہ اپنے معنی کو واضح کر رہا ہے کہ یہاں پہ یہ اپنے معنی کو کیا کر رہا ہے, اپنے معنی کو واضح کر رہا ہے. اس کی اور ایگزامپل ہمارے پاس آئے گی, جیسے مثال کریں الی المدرسۃ, مدرسے کی طرف. تو اب یہاں اگر ہم صرف الا, تو الا کا معنی ہوتا ہے ٹو, تک. جب تک ہم اس کے ساتھ کوئی اسم وغیرہ نہیں ملاتے ہیں تب تک یہ معنی کو جو ہے اس کا معنی کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو فی الحال ہم کو فعل کو بھی چھوڑ دینا ہے, حرف کو بھی چھوڑ دینا ہے. ہم کو دھیان دینا ہے صرف اسم پر. ابھی ہم کو صرف کس پہ دھیان کر دینا ہے, اسم پر دھیان دینا ہے. اور یہ چیز ابھی آپ کو نہیں سمجھائیں گے, جب شیخ آپ کو بتائیں گے بک میں تب سمجھائیں گے تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو. لیکن یہ صرف آپ کو ایسے ہی بتایا گیا ہے. اگر آپ لوگ کو فعل, ورب اور حرف ابھی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے, نہیں ابھی چھوڑ دیں, آگے آئے گا تب سمجھ. فی الحال آپ کو دھیان دینا ہے اسم کے اوپر. کس کے اوپر دھیان دینا ہے, اسم کے اوپر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسم ہے, کہ ہم نے یہ معلوم کر لیا کہ جو اسم ہوتا ہے کسی چیز, کسی جگہ کا نام. جگہ کا نام جیسے ہم کہتے ہیں مکہ, تو مکہ جگہ کا نام. ہم کہتے ہیں ممبئی جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی اسم کو, ناؤن کو, اگر ہمیں کیا کرنا ہے, کسی بھی ناؤن کے تعلق سے ہمیں 4 چیزوں کو جاننا ضروری ہے. کتنی چیزوں کو, 4 چیزوں کو جاننا ضروری. نمبر 1, یہاں پہ ہم اس کی حالت جانیں گے. حالت جس کو عربی انگلش میں کہتے ہیں کیس. ٹھیک ہے, اور نمبر 2 کہ ہمارے پاس کوئی بھی اسم آ رہا ہے تو ہم اس کی جنس کو جانیں گے. کس کو, جنس یعنی جینڈر, کہ یہ آپ کے پاس جو اسم آیا ہے, ناؤن آیا ہے,
یہ مسکولائن ہے یا فیمینائن ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اسم کے تعلق سے جب بھی آپ کے پاس کوئی اسم آئے گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ عدد میں کتنا ہے. عدد سے مراد نمبر، سنگل کے لیے ہے، واحد ہے، تسنیہ ہے، جمع ہے. عدد یعنی نمبر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے اس کی طرف ہمیں دھیان دینا. چوتھی چیز یہ ہے کہ وسعت جس کو آپ انگلش میں کائنڈ کہتے ہیں، وہ چیز انشاءاللہ آپ کو ایگزامپل سے آپ کو جو ہے سمجھ میں آ جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. فی الحال آپ کو 4 چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ کوئی بھی اسم رہے گا، اسم کے تعلق جب بھی آپ کے سامنے اسم آئے تو آپ کو پہلے ہی دیکھنا ہے کہ اسم کی حالت کیا ہے. اسم کی حالت کیا ہے؟ اسم کی 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی. کتنی حالتوں میں سے؟ میرے ساتھ دہراتے ہیں یہ چیز، بھلے ہی آپ کے مائک آف ہے لیکن آپ اس چیز کو ریپیٹ کریں تب آپ کو فائدہ ہوگا کہ اسم جو ہے اسم کی 3 حالتیں رہے گی. اسم کی کوئی بھی اسم ہمارے پاس آئے گا اس کی 3 حالتیں ہوں گی. کتنی حالتیں ہوں گی؟ 3 حالت. اب آپ یہاں پہ دھیان دیجیے. پہلی حالت یہ ہے کہ اسم حالت رفع میں ہوگا. کس میں ہوگا؟ اسم حالت رفع میں ہوگا. یہ ابھی آپ کو سب سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. رفع جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں نومینیٹیو کیس. ٹھیک ہے. نومینیٹیو کیس. اور دوسری حالت یہ ہے، یعنی دوسرا کیس جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسم جو ہوگا وہ جو ہے حالت نصب میں ہوگا. کس میں ہوگا؟ نصب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آبجیکٹیو کیس. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کی تیسرا جو ہے وہ ہے جر. وہ ہے یا اسم جو ہے وہ حالت جر میں ہوگا، اور حالت جر کو آپ کہتے ہیں پوسیسیو کیس. انگلش میں میرا تلفظ صحیح نہیں ہے، انگلش میں جاہل ہوں. میں ذرا آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے آپ یہ چیز نہ سمجھو تو آپ لوگ پڑھے ہو آپ سمجھ جاؤ. تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس میں کوئی غلطی ہو تلفظ میں، پروننسیشن میں، تو مجھے معاف کریں. تو یہ اس کو کہتے ہیں پوسیسیو کیس. تو یہ اسم کی حالت ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی اسم آتا ہے یا تو وہ حالت رفع میں ہوگا، جیسے محمد. ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. رفع کی جیسے مثال کا ہم کہتے ہیں محمد. ٹھیک ہے. اب محمد رفع کی علامت کیا ہے؟ پیش ہے. ہم نے پڑھا ضمہ. ٹھیک ہے. تو یہ پیش ہے. اس کے بعد یا تو حالت نصب میں ہوگا تو کہیں گے محمدن، اور نصب میں واحد اسم کے اوپر کیا رہے گا؟ ضبر رہے گا. یا تو وہ حالت جر میں ہوگا جیسے ہم کہیں گے محمدن. جر ہم نے پڑھا، جر کس کو کہتے ہیں؟ زیر کو. ٹھیک ہے. محمدن. اور رفع جو ہے اور نصب جر یہ اسم کی حالت ہے، لیکن حرکات ہم پڑھ چکے. حرکات کیا پڑھا ہم نے؟ فتحہ، کسرہ، ضمہ. فتحہ، کسرہ، ضمہ. اب حالت رفع میں کیا ہوگا؟ حالت رفع میں واحد اسم پر رفع ہوگا. واحد اسم پر کیا ہوگا؟ ضمہ ہوگا، پیش ہوگا. حالت نصب میں واحد سے مراد سنگولر ناؤن پہ حالت نصب میں فتحہ ہوگا یعنی زبر ہوگا. اور حالت جر میں واحد اسم پر، سنگولر اسم پر حالت جر میں کسرہ رہے گا یعنی زیر رہے گا. اب آپ دیکھیے یہاں پہ محمد ضمہ ہے، یہ جو دوسرا ہے یہ تو تنوین ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کل کہا تھا اعراب اصل میں یہ محمدن یہ دوسرا تنوین ہے. ہم نے کہا کہ فتحہ نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ. تو یہاں پہ فتحہ موجود ہے. اور جر کی علامت کیا ہے؟ جر کی علامت زیر جو یہاں پہ کسرہ جو یہاں موجود ہے. اب اس کی اور آپ مثالیں جو ہے جیسے مثال کی طرح ہم کہتے ہیں کتابن، یہ حالت رفع میں، کتابن حالت نصب میں، کتابن حالت جر میں، یعنی نومینیٹیو کیس، آبجیکٹیو کیس اور پوسیسیو کیس. اب اس میں ایک چیز آپ کو یاد کرنی، ایک چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی اسم، کوئی ناؤن، جب بھی آپ کے پاس کوئی ناؤن جو ہے حالت نصب میں آئے گا، نصب سے مراد آبجیکٹیو کیس میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کو ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ اس کے بعد الف بڑھا دیا جاتا ہے. دیکھیے یہاں پہ الف، جیسے مثال ہمیں کتابن کو ہم نے حالت نصب میں لانا تو ہم کہیں گے یہ تھا کتابن ایسے. ٹھیک ہے. بن.
اب جب حالت نصب میں لائیں گے تو با کے ساتھ ہم الف ملا دیں گے اور الف ملا کر کے ہم کہیں گے کتابن. ہمارے پاس رجل, ٹھیک ہے, رجل جب حالت نصب میں آئے گا تو ہم کیا کریں گے, ادھر الف بڑھا کے ہم کہیں گے رجلن, ہم کہیں گے رجلن. ایسے مثال کے طور پر آپ کے پاس آیا, مثال کے طور پر آپ کے پاس آیا کیا کہتے ہیں قلم, ٹھیک ہے. اب حالت نصب میں آپ کو لے جانا تو آپ یہ قلم میم کی یہ والا نیچے والی نو کا ہٹا کے اس کو کر دیں گے قلمن. لیکن دو حالتوں میں یہ الف نہیں آئے گا, یعنی دو حالتوں میں دو چیزوں کے وقت جو ہے یہاں پہ الف نہیں آئے گا. وہ دو حالتیں کون ہیں آپ کو دھیان دینا ہے. ایک تو یہ کہ جب کسی اسم کے اینڈ میں گول تا آ جائے. کون سی تا آ جائے؟ گول تا. گول تا کون سی تا ہے؟ یہ والی تا, یا ایسے تا رہتی ہے, اس کو کہتے ہیں گول تا, تائے مدورہ. اگر کسی اسم کے اینڈ کے اندر گول تا آ جائے تو اس کے بعد الف ہم نہیں بڑھائیں گے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے ساعتن, گھڑی, ساعتن, ساعتن واچ, گھڑی. اب یہاں پہ گولتا آ گئی ہے. اب اگر ہم کو حالت نصب میں لانا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, ہمیں حالت نصب میں لانا ہے تو ہم کیا کریں گے, ہم کیا کریں گے, اب ہم الف نہیں لیں گے, اب ہم یہ ایسے موجود ہے ایسے, اب اس کے اندر دو زبر ڈال دیں گے ساعتن, ٹھیک ہے. ایسے ہی جب کسی اسم کے اینڈ میں کیا آ جائے, کسی اسم کے اینڈ میں حمزہ آ جائے, کیا آ جائے, حمزہ آ جائے اینڈ میں, تو بھی آپ کو الف نہیں بڑھانا ہے, تو بھی آپ کو الف نہیں لگانا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں, ایک لفظ ہے, جیسے مثال کے طور ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, جیسے ہمارے پاس سماعن ہے, سماعن کہتے ہیں آسمان کو, سماعن. اب یہاں پہ اینڈ میں حمزہ آیا. اب اگر ہم کو حالت نصب میں اس کو لانا ہے تو ہم الف نہیں لائیں گے, ہم صرف حمزہ کے اوپر ڈبل زبر ڈالیں گے, سماعن, سماعن. تو اس چیز کا آپ کو کیا کرنا ہے, اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ لوگ, امید ہے کہ آپ اس چیز پر دھیان دیں گے. اور یہ چیز انشاءاللہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے, یہ بہت آسان چیز ہے, آپ لوگ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. اور رہا مسئلہ کوشچن کا, تو کوشچن کا جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوشچن جو رہے گا وہ کلاس کے آخر میں آپ لوگ پوچھیے, میں اگر آپ کو بتا دوں گا زبانی طور پر, اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو بورڈ پر بھی اس کو سمجھا دوں گا. تو یہ چیز کا آپ کو کیا کرنا ہے, یہ چیز کا آپ کو دھیان دینا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسری چیز ہے, دوسری چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے جنس, جینڈر, کہ کوئی اسم جو ہے وہ ہمارے پاس مذکر ہے یا مؤنث ہے, ٹھیک ہے. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے. تو پہلے جو یہ چیز میں نے آپ کو سمجھائی ہے, میں دیکھتا ہوں یہ چیز آپ کو کتنی سمجھ میں آئی ہے. اگر یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے, جینڈر کے جنس کے اوپر آئیں گے. اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے تو پھر انشاءاللہ پہلے ہم اس کو اچھے سے سمجھیں گے, بعد میں آگے بڑھیں گے, ٹھیک ہے. اب جس کو سوال, الدرس الاول, درس لیسن, الاول پہلا, الدرس الاول پہلا لیسن. پہلے لیسن کے اندر دیکھیے آپ کے پاس ہیڈنگ ہے ہاذا, ہاذا. آپ کو اس لیسن کے اندر سب سے زیادہ صرف دھیان دینا ہے ہاذا کے اوپر. ہم کو دھیرے دھیرے پڑھنا ہے, ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں پڑھنی ورنہ ہضم نہیں ہوگا ہم کو, ہم بچے ہیں, ٹھیک ہے. اگر بچے کو 5 روٹیاں کھلا دی جائیں تو اس کو ہضم نہیں ہوگا, اس 1 روٹی کھائے گا. تو ابھی ہم لوگ بچے ہیں, ہم کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا ہے. اب دیکھیے ہاذا, یہ ہاذا کے بارے میں نے آپ کو کل ڈیٹیل سے بتا دیا کہ یہ اس میں اشارہ, یعنی کوئی چیز آپ کے قریب ہے اور وہ ایک ہے, سنگل ہے, یعنی واحد ہے, اور وہ مذکر ہے. کیا ہے؟ مذکر, یعنی جینڈر میں وہ مسکولین ہے, فیمینین نہیں, میل ہے. تو آپ استعمال کریں گے ہاذا. اب وہ سامنے, آپ کے سامنے جو چیز ہے وہ چاہے عاقل ہو یعنی انسان یا جن ہو, چاہے غیر عاقل ہو یعنی کوئی بھی غیر عاقل, یعنی انسان اور جنات اور فرشتوں کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب غیر عاقل ہے, یعنی اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے. تو چاہے وہ غیر عاقل ہو, اگر اس کے لیے وہ واحد ہے
یعنی صرف سنگولر ہے تو آپ کے قریب ہے تو آپ اس کے لیے ہادہ استعمال کریں. کب؟ جب مذکر ہو. اب آپ یہاں پہ دیکھیے آپ کے پاس پہلی تصویر میں گھر ہے, ٹھیک ہے. اب شیخ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا ہاذا بیتن. کیا کہا؟ ہاذا بیتن, یہ گھر ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس جو ہاذا ہے, یہ ہاذا اس کو کہتے ہیں مبتدا. کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. اس میں اشارہ تو ہے ہی, اس کو کہا جاتا ہے مبتدا. یعنی اس میں اشارہ جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے, اگر شروع میں آ گیا جملے کے تو یہ مبتدا. مبتدا یعنی ابتدا, اسم کی جہاں سے ابتدا ہو رہی تو یہ مبتدا ہے. اور مبتدا جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے, یعنی حالت رفع میں رہے گا. لیکن ہاذا کے اوپر رفع کی علامت ہم کو پیش نہیں مل رہی ہے کیونکہ یہ مبنی ہے. یہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا. ابھی آپ کو فی الحال یہ دھیان دینا ہے کہ یہ ہاذا یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے اور معرفہ ہے اور مرفوع. معرفہ یعنی کائنڈ, جیسے میں نے آپ کو بتایا پراپر ناؤن, کامن ناؤن, تو معرفہ ہے کیونکہ اسماء اشارہ سارے کے سارے معرفہ ہیں. اسماء اشارہ جتنا ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی, ہاذیہی, ہاتانی, ٹھیک ہے, ہاؤلائی, یہ سب معرفہ ہیں. تو ہاذا بیتن, یہ گھر ہے. اب بیتن اس کی خبر ہے, کس کی؟ مبتدا کی. کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ گھر ہے. اور بیتن آپ کے پاس جو ہے اس کے اوپر الف لام نہیں ہے. ہے الف لام؟ الف لام نہیں. جب کسی اسم کے اوپر الف لام نہیں ہو تو وہ نکرہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نکرہ ہوتا ہے. اس کو ہم بولتے ہیں کامن ناؤن, ٹھیک ہے. تو بیتن یہ نکرہ ہے. تو خبر کا ایک رول ہے. خبر کا رول کیا ہے؟ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے, کبھی کبھی معرفہ ہوتی ہے, وہ بعد میں ہم پڑھیں گے. خبر نکرہ ہوتی ہے تو اس لیے بیتن یہ نکرہ ہے, یعنی عام ہے, کامن. ہاذا بیتن, یہ گھر ہے. اور بیتن مذکر ہے تو غیر عاقل لیکن مذکر ہے, مسکول ہے نا, تو اس لیے آپ نے ہاذا استعمال کیا. اب آپ دیکھیے مسجدن, ہاذا مسجدن, یہ مسجد ہے. مسجد بھی کیا ہے؟ ہاذا مبتدا, مسجدن خبر. مسجد عربی زبان میں مذکر ہے, ہمارے اردو میں ہم اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں, تو ہے غیر عاقل, تو اس لیے ہاذا مسجدن استعمال کیا گیا. اور مبتدا اور خبر دونوں کی حالت یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. اب مسجدن کی علامت واحد اسم ہے تو علامت دال کے اوپر موجود ہے پیش. بیتن کی علامت بھی موجود ہے دال تا کے اوپر پیش. لیکن ہاذا جو ہے, ہاذا یہ مرفوع ہے لیکن اس کی علامت یہاں پہ نہیں کیونکہ یہ مبنی ہے. مبنی اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کی آخری حالت یعنی حرف کے آخری حرکت کبھی بھی چینج نہ ہو, اسی حالت پہ برقرار ہے, اس کو کہتے ہیں مبنی. اور مسجد یہ معرب ہے. معرب کہتے ہیں ایسے اسم کو کہ اس کا اسم کا جو آخری لفظ ہے, جیسے یہاں پہ مسجد, یہاں پہ ہمارے پاس دال ہے, تو اس کا اعراب چینج ہوتا رہے, بدلتا رہے, تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے معرب. تو فی الحال آپ دھیان نہ دیں, بس اتنا دھیان رکھیں کہ ہاذا یہ مبتدا ہے, مسجد خبر ہے, مبتدا معرفہ, مسجد نکرہ ہے. مسجد کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو ہاذا مسجد, یہ مسجد ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ہے ہاذا بابن. ہاذا بابن, یہ دروازہ ہے. بابن ڈور, ٹھیک ہے. تو یہ ہاذا یہ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے, اور بابن یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے. ہاذا بابن, اور بابن خبر ہے, یہ دروازہ ہے. اب یہاں پہ ایک چیز, ایک منٹ کے لیے آپ رک جائیں کہ آپ کو جو ہم نے عدد بتایا, نمبر, اب آپ کے پاس جتنے بھی شیخ نے ورڈ دیے, 3, بیتن, مسجدن, بابن, سب واحد ہے, سنگولر ہے, سب سنگولر ہے. تو اس چیز کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس چیز کو آپ کو دھیان رکھنا ہے, اس چیز کو آپ کو دھیان رکھنا ہے. اب آپ ایک چیز, چھوٹا سا فارمولا, چاہے آپ کے پاس اسم جو ہے وہ مسکولائن ہو یا فیمینائن, یعنی جینڈر کے اعتبار سے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث, آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ اس اسم کے آخر میں جو حرکت ہے, جیسے بیتن, یہاں کے تا کے اوپر کیا پیش ہے, آپ اس کے اوپر زبر لگا دیں گے, بیتا. مسجدن مسجدہ, بابن بابا, اس کے بعد آپ اس کے اینڈ میں الف نون زیادہ کر دیں گے. بیتن بیتانی, 2 گھر. مسجدن ایک مسجد, مسجدانی 2 مسجد. بابن ایک باب, ایک دروازہ, بابانی 2 دروازے.
ٹھیک ہے. تو یہ چیز ابھی سے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی اسم آپ کے پاس آتا ہے کم سے کم فی الحال آپ کو اس اسم کا واحد اور تثنیہ سنگولر اور ڈوئل یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. بیتن بیتانی مسجدن اور بہت ایزی ہے کہ جو لفظ آپ کے پاس موجود ہے اس کے اینڈ میں آپ زبر لگائیے, اس کے بعد الف نون بڑھا دیجیے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو تثنیہ بن جائے گا. اب آگے لائن پہ آئیے. میری آواز کلیئر سب کو نہیں آ رہی ہے کہ کسی کو پرابلم ہو رہا ہے؟ دوسرے لوگ سب کو آواز برابر آ رہی ہے؟ اگر کسی ایک دو لوگ کو آواز میں پرابلم آ رہا ہے تو وہ اب واپس سے میٹنگ جوائن کریں, ان کے نیٹ ورک میں پرابلم ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد ہے آپ کے پاس ہاذا کتابن, یہ بک ہے. بک کیا ہے؟ غیر عاقل ہے, سمجھ نہیں, کتاب کو سمجھ, لیکن مذکر ہے, مسکولین ہے, تو اس لیے ہم نے ہاذا استعمال کیا. اور کتابن یہ واحد ہے, سنگولر ہے, اس لیے ہم نے ہاذا استعمال کیا. یہ بک ہے. ہاذا قلم, یہ پین ہے. ہاذا مفتاح, یہ چابی ہے. قلم پین, مفتاح چابی, کتاب کی ہم کو عربی معلوم ہے. اب اگر ہمیں اس کا ڈوئل بنانا ہے تو کتابن کتابانی, قلم قلمانی, مفتاح مفتاحانی. اور ہاذا کا ڈوئل میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے, ہاذانی کتابانی, ہاذانی قلمانی, ہاذانی مفتاحانی. ایسے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جملے بناتے جانا ہے. یہ دو چابی ہے, یہ دو قلم ہے, یہ دو گھر ہے. اور اس کی آپ پریکٹس کیجئے. آپ کے گھر کے اندر آپ کے سامنے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, دو ہے, تو آپ کہہ دیجئے ہاذانی بابانی, ہاذانی کتابانی, ہاذانی کرسیانی, ہاذانی دیوارانی, جدارانی. آپ کو عربی نہیں آ رہا, آپ اردو میں استعمال کیجیے, لیکن استعمال کیجیے تو آپ کو عربی آئے گی. اب اس کے بعد آپ نیچے آئیے. مکتبن, مکتب کہتے ہیں ٹیبل کو. ٹھیک ہے. ہاذا مکتبن, یہ ٹیبل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ٹیبل ہے. اب اگر مکتبن جو آپ کے پاس ہے یہ مذکر ہے لیکن ہے غیر عاقل, تو اب آپ ہاذا لائیں گے, مذکر ہے. ہاذا سریرن, سریرن بیڈ, سریرن بیڈ. ہاذا کرسیون, کرسیون چیئر, کرسی. اب آپ ہاذا مکتبن, یہ ایک ٹیبل ہے. ہاذا سریرن, یہ ایک بیڈ ہے. ہاذا کرسیون, ایک کرسی ہے. اب ایک اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا دیں, ورنہ آپ ایسے کہ یہ ٹیبل ہے, یہ بیڈ ہے, یہ کرسی, اتنا بھی چلے گا. اب آپ کو مکتبن کا ڈوئل بنانا ہے. مکتبن مکتبانی, سریرن سریرانی, کرسیون کرسیانی. بہت آسان, سمپل. فی الحال آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ کیا, کس چیز کا دھیان دینا ہے؟ آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ جو واحد اسم رہتا ہے اس کی جو حالت ہے, کون سی حالت؟ حالت رفع, وہ پیش کے ساتھ آئے گی. دیکھو مکتبن, ٹھیک ہے, سریرن کرسیون پیش ہے. لیکن جو آپ کے پاس تثنیہ ہے تو تثنیہ کی حالت حرکت کے ساتھ نہیں آئے گی, حرف کے ساتھ آئے گی. تو تثنیہ کی اعرابی حالت حالت رفع میں آئے گا الف. مکتبن مکتبانی. اور آپ آسانی کے لیے سمجھ سکتے ہیں کہ آنی, آنی کی جو ساؤنڈ ہے یہ رفعی, یہ تثنیہ کی ساؤنڈ ہے, یہ حالت رفع کی علامت ہے. مکتبانی, سریرانی, کرسیانی, بیتانی. اب آپ دیکھیں گے نون کے نیچے تو زیر ہے, تو آپ سوچیں کہ بیتان ہے, یہ تو حالت جر میں نہیں, حالت جر میں نہیں ہے. تثنیہ کا اعراب حرکت کے ساتھ نہیں آتا, زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں آتا. تثنیہ کا اعراب آتا ہے حرف کے ساتھ, الف کے ساتھ. حالت رفع میں آتا ہے الف کے ساتھ, اور حالت نصب اور جر میں آتا ہے یا کے ساتھ. تو میں آپ کو آگے بتاؤں گا. آگے اس کو پیج کیجئے, بس یہاں تک رہنے دیجئے. ابھی ہم نے فی چیپٹر فی الحال صرف ہاذا پڑھا ہے اور اس کے اوپر آپ کو دھیان دینا بس. اب ہم یہاں پہ ہماری کلاس ختم ہوئی. جس کو کلاس لیو کرنی ہے وہ لیو کر دیں. میں آپ کو یہ ریکارڈنگ ٹیلی گرام پہ جو آپ کو لنک بھیجی ہے اس پہ انشاءاللہ آڈیو ویڈیو دونوں بھیج دوں گا, دونوں آپ کو بھیج دوں گا. اور جس کو سوال کرنا ہو, جس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو, سوال کرنا ہو, مجلس میں باقی رہے, اس کے سوال کا جواب انشاءاللہ ہم دیں گے.